ہدایت کی جو پہلی قسم ہے کہ تجافی اندار الغرور، کہ دنیا کے گھر سے وہ کنارہ کش رہتے ہیں، لیکن اس علامت میں حدیث کے ظاہری الفاظ سے غلط معنی نکال کر ہندو جوگی اور راہب بھی شامل ہو سکتے تھے کہ اپنے آپ کو اس میں داخل کرتے، جو دریا کے کنارے دنیا سے بظاہر کنارہ کش ہو جاتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کا، صرف جوگی بن جاتے ہیں وہ اللہ والے، اللہ کے لیے اگر کبھی دنیا بھی چھوڑتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ اور ہمارے اکابر کا مسلک یہ ہے کہ اکیلے کہیں جا کے مت رہو، لوگوں میں رہو تاکہ لوگوں کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ اکیلے رہنے میں شہرت ہوتی ہے اور آدمی بعض دفعہ وہ ایب نارمل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ اسی لیے لا ضرورت فی الاسلام فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت اور کنارہ کشی نہیں ہے۔ عیسائیوں کی عورتیں بھی جس طرح مرد جا کے رہتے ہیں، عورتیں بھی اسی طرح نن ان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف جا کے رہنے لگی۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو لکھا ہے کہ اس سے کیا فتنہ ہوا کہ ادھر سے مرد گیا، ادھر سے کوئی عورت بھی وہیں پہنچ گئی، خانقاہ جیسی ان کے جو بھی چیز تھی عبادت گاہ میں، وہاں برائیاں شروع ہو گئیں۔ چھوڑ کے گئے تو دنیا حلال دنیا، وہاں جا کے حرام کاری ہونے لگی۔ اسی لیے مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم ایسے کام مت کرو کہ حلال بیوی کو مت چھوڑو، حلال نکاح کرو، 1 2 3 4 جتنی قوت ہے اتنے نکاح کر سکتے ہو، حرام کاری سے بچو، تم بڑے اللہ والے ہوگے۔ جو حرام کاری سے بچے وہ بڑا اللہ والا ہے۔ لہذا تو اس طرح یہ لوگ بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کر سکتے تھے کہ ہم نے بھی دنیا کو ترک کیا ہوا ہے۔ صرف ترک دنیا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول یہ مقصد ہے، آخرت کی طرف، آخرت کی فکر مقصود ہے۔ لیکن کلام نبوت کی بلاغت کا اعجاز دیکھیے کہ دوسری علامت نے جوگیوں اور راہبوں کو اس زمرے سے نکال دیا۔ وہ کیا ہے؟ آخرت کی طرف ہر وقت متوجہ رہتے ہیں۔ والانابۃ الی دار الخلود، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ جنت اور آخرت کی طرف ان کے دل میں ہر وقت خیال رہتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ دیکھیے میں کراچی سے آیا ہوں، لندن میرے لیے پردیس ہے یا نہیں؟ افریقہ میں بھی حضرت والا تھے، وہاں کے بڑے عالم بھی تھے، بڑے کاروباری بھی تھے، بڑے کاروباری اور بڑے عالم فلاحی کام بھی کرتے تھے۔ حضرت کو بلاتے تھے وہاں پہ تو اپنے خرچے پہ خرچہ پیش کرتے تھے، وہ آنے جانے کا، ہوائی جہاز کا ٹکٹ، بعض دفعہ آخر میں بزنس کلاس کا ٹکٹ وہ لوگ پیش کر کے لے کے جاتے تھے۔ آج ہم دین کے لیے 150 روپے خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ مجھے وہ آدمی بھی یاد ہے، اس کا چہرہ بھی، کہ جو افریقہ سے آ کے حضرت کو اور حضرت کے 3 4 خدام کو لے کر جاتے تھے اپنے خرچے پر، اور حضرت والا بزنس کلاس میں جاتے تھے۔ لیکن حضرت نے وہاں پہ ان مولانا سے فرمایا کہ مولانا جس طرح میں یہاں پر مہمان ہوں اور مجھے 2 4 دن میں پاکستان جانا ہے، تو یہ سمجھیے آپ بھی دنیا میں مہمان، میں بھی مہمان ہوں، آپ بھی مہمان، ہم سب دنیا میں مہمان۔ آج یہی حال ہے، وہ بھی چلے گئے مولانا، ہمارے حضرت والا بھی چلے گئے، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہی فکر اللہ والوں کو ہر وقت رہتی ہے، ہم جس کو بھول جاتے ہیں اور یاد دلانا پڑتا ہے، مسافر کو بھی یاد دلانا پڑتا ہے کہ تم سفر میں ہو، ہم بھول جاتے ہیں، ہم ایسے مسافر ہیں کہ سفر کو ہم نے گھر سمجھ لیا ہے۔ تو فرمایا کہ لندن سے میں پردیس میں، لندن میرے لیے پردیس ہے یا نہیں؟ تو آپ بتائیے کیا میں کراچی کو بھول جاؤں گا؟ ایسے ہی جو اصلی عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں۔ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اپنے وطن جانا ہے، اپنے مولا سے ملنا ہے۔ جو کام کرتے ہیں حلال و حرام اسی لیے سوچتے ہیں وہاں جا کے جواب دینا ہے۔ حکیم علامت کو کہا کہ آپ جو یہ سامان خود کہنے جو سامان ہے میرے پاس، ٹرین میں اس زمانے میں جب زیادہ سامان ہوتا تھا تو اس کا الگ سے کوئی پرچہ بنتا تھا جو ٹرین کی، ریلوے کے لیے، ورنہ ہر آدمی لوڈنگ گاڑی سمجھ لے گا، جیسے 10 کلو سے زیادہ ہے تو اس کا الگ پرچہ بنے گا۔ تو اس کو دکھایا ماسٹر کو، اسٹیشن ماسٹر کو، کوئی مسئلہ نہیں آپ لے جائیے۔ ہوتا ہے سرکاری لوگ بعض سست ہوتے ہیں، چلو آپ کر لے کوئی مسئلہ۔ سرکاری آدمی کا خود اس کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ خود اس کا مجاز نہیں کہ اجازت دے، تاکہ مرمت نے فرمایا میں کیسے لے جاؤں، مجھے پھر پکڑ لے گا کوئی۔
کہا کوئی نہیں پکڑے گا، میرا بتا دیجیے گا کہ میں نے اجازت دی. کہا کہ بھئی اس کے بعد پھر کوئی ٹی ٹی بدل گیا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد میں اس سے کہہ دوں گا، وہ اس کو کہہ دے گا. وہ جانتے تھے کہ محمد بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد تو آپ کا اسٹیشن کا نہیں، اس کے بعد ایک اور اسٹیشن آنے والا ہے، وہ ہے آخرت کا اسٹیشن، وہاں میں کیا جواب دوں؟ یہ فکر ہر وقت ہوتی ہے. اور خاص کر حالانکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں نا بظاہر. ایسے ہی جب ایک اور صاحب کرنے لگے حضرت تھانوی خلیفہ، تو دو آدمی انگریزی میں بات کر رہے ہیں اور وہ انگریزی جانتے تھے، مولوی تو انگریزی جانتے. وہ اس کہنے لگتا ہے یہ آدمی شراب پیا ہوا ہے، ہم اس کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے نہیں، میرا پیسہ جمع کراؤ. شراب نہیں پیا ہوا، اللہ کی محبت کی شراب پی ہوئی ان کو فکر آخرت ہے، یہ جانتے ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے وہ آدمی کہہ سکتا انہوں نے تو کہا تھا، وہ تو افسر ہے، اس کا خود اجارہ، اس کی اتھارٹی نہیں ہے، اس کی اجارہ داری نہیں ہے اس ریلوے کے اس میں، لہذا پیسہ تو جمع کرانا پڑے گا. آج یہ تو الگ رہا. آج تو لوگ بہت سے بے غیر ٹکٹ کے سفر کر کے اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چنٹ اور چالاک ہیں. حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کا بھی مال اس طرح فائدہ اٹھانا. اور اس وقت میں لوگ اس لیے بھی اس کو جائز سمجھتے تھے کیونکہ کافر کی تھی، تو کافر کا مال بھی بغیر اجازت کے لینا جائز نہیں، یہ بھی چوری ہے. دارالحرب اور غنیمت کا معاملہ الگ ہے اور عام حالات کے حالات الگ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے کافر کو تو لوٹنا بھی آئے، لیکن جیسے پاکستان میں کوئی ہندو کتنے رہتے ہیں، سندھ میں یہاں بھی عیسائی رہتے ہیں، آدمی جا کے لوٹ لے یا غنیمت ہو جائے گا، یہ لوٹنا کہلائے گا، ڈاکہ زنی کا کیس چلے گا. کیونکہ دارالحرب کا معاملہ الگ ہوتا ہے جہاں لڑائی ہو رہی ہے اور شرعی جہاد ہو رہا ہے. صرف لڑائی بھی نہیں، شرعی جہاد، وہاں پہ مال غنیمت ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا. تو اس لیے لوگ اس میں تمیز نہیں کر پاتے کہ کیا ہوا، کافر سے لے لیا، کافر کا پیسہ دبایا تو وہ بھی وہاں پہ دینا پڑے گا. تو فرمایا کہ اصلی عقل مند لوگ وہ ہیں جو دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں. ایک دن دنیا سے جانا ہے، اپنے وطن، اپنے مولا سے ملنا ہے، اس لیے جلدی جلدی وہ آخرت کو کرنسی ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن سب چھوٹ جائے گا. جب اس بزم سے خواجہ صاحب فرماتے جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، ہے ہر وقت پیش نظر جب یہ منظر. دیکھتے ہیں دفنا کے آتے ہیں کتنوں خود مٹی ڈالتے ہیں، ہمیں بھی جو مٹی ڈالی جائے گی، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے. اکبر الہ آبادی نے جانے سے پہلے ہی کہہ دیا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. کوئی پھول چادر چڑھاتا رہے گا، کوئی فاتحہ خوانی کر رہا ہے، ہمیں کیا ہے. تو لہذا اصل تو اس کے اندر پتہ چلے گا اعمال کیا لے کر گیا. تو جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، ہے ہر وقت پیش نظر جب یہ منظر. یہاں پر تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. بڑھاپے جوانی نے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی دیوانی پاگل کی طرح گناہ کر رہے ہیں، آزادی محسوس کرتے ہیں، بال غیروں کی طرح یہاں سے گنجے چلے آ رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. ایسے لوگوں کو بتائیے. پچھلے دنوں ہم نے اس کا استفتاء کیا اور انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے بڑے بال رکھنے کو بھی منع کیا گیا، اور گنجا اور ساتھ ساتھ بال ہے، جیسے ادھر سے گنجا آج کل چل رہا ہے اور اوپر سے بال آ رہے ہیں، یہ تو ناجائز اور گناہ ہے. لہذا اس کو عام طور پر جیسے بال جیسے گال، کیونکہ فیشن کو دیکھ رہے ہیں، سنت کو نہیں دیکھ رہے. لہذا فرماتے ہیں کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہی تجھ کو دھن ہے. یہی وقت ہوتا تھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالی کی خدمت میں آج سے 35 سال پہلے جب یہ بندہ جاتا تھا، 15 16 17 سال بندے کی عمر تھی، حضرت یہ شعر پڑھتے تھے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. کبھی جانا چاہیے قبرستان، اپنی موت یاد آتی ہے، میت کے ساتھ جاتے ہیں اس میں بھی ہاں ہی ہو رہا ہے،
اس میں بھی ہنس رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کو تو فلاں مرض ہو گیا تو مجھے تو کچھ نہیں، مجھے بھی جانا ہے۔ جس کو کچھ نہیں ہے وہ بھی 80-90 سال میں وہ بھی عمر پوری کر کے جاتا ہے، اور سے پہلے ہی کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے، ذلیل کرے، اس سے جیسے فجر کی نماز کے لیے اس کو اٹھائے، گناہ کرنے کو مانگے تو روکے، نفس کو قابو میں کرے۔ گھوڑا اور سواری وہ ہے جو ہمارے قابو میں ہو، جو ہم اس کے قابو میں ہو تو ہماری سواری کہاں ہوئی؟ ہم گاڑی میں بیٹھے، گاڑی چلنے لگی، وجہ ہم چاہ رہے تھے کہ گلشن جائیں، وہ سلو جو ہے وہ کہیں سینما میں لے آ کے بٹھا دیا، اس کو گاڑی کی سواری کہیں گے؟ تو نفس ہماری سواری، ہمیں سوار ہونا چاہیے۔ الٹا معاملہ ہے کہ نفس کے کہنے پہ ہم چل رہے ہیں۔ الکیس عقل مند وہ ہے من دان نفسہ لما ولما بعد الموت، جو اپنے نفس کو ذلیل کرے اور اس کو قابو میں کرے۔ وعامل لما بعد، وہ عمل کرے جو مرنے کے بعد کام آنے۔ والعاجز، اور استاد نے فرمایا تھا الکیس کے مقابلے میں جب عاجز آئے گا اس کا مطلب بدو، بے وقوف، بے عقلا وہ آدمی ہے جو منتبع ہوا، جو اپنے نفس کی خواہشات کو پوری کرے، وتمنا علی اللہ تعالی، اور اللہ سے بڑی امیدیں بھی رکھے ہوا، ہم تو بخشے جائیں گے، ہم تو نبی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے۔ ایک طرف نماز چھوڑ رہا ہے، دوسرے گناہ کر رہا ہے، اور پھر یہ خوش فہمی بھی لگائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔